آج بھی 9 مئی کے مجرمان کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ معصومیت، لاڈلاپن اور مقبولیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا فیصلہ آ جائے جس سے الیکشن متنازع ہو جائیں۔ رہنما نون لیگ جاوید سے گفتگو، کہا ڈان اور سیسیلین مافیا کے الفاظ آج تک واپس نہیں لیے گئے۔ آج بھی چکوال میں بیٹھی ایک شخصیت سازش کر رہی ہے۔ وہ ہم نے سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی کیمپین چلائی جائے وہاں بیٹھ کے۔ میرے پہ تو آج تک وہ ڈان اور سیسیلین مافیا کے الفاظ جو ہیں وہی واپس نہیں لیے گئے، اور آج کسی کو معصوم بنا دیا جائے، الیکشن سر پہ ہوں اور معصومیت کے اور لاڈلا پن کے اور مقبولیت کے دعوے کیے جائیں۔ اور عام انتخابات کے لیے جنرل نشستوں کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال کا آج آخری روز ہے۔ NA 120 سے مریم نواز کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ ملتان میں یوسف رضا گیلانی اور علی موسیٰ گیلانی کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے، جبکہ فیصل آباد میں رہنما نون لیگ عابد شیر علی کے کاغذات پر اعتراض دائر کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، بانی PTI کے کاغذات نامزدگی پر درخواستوں کا فیصلہ بھی آج کیا جائے گا، جبکہ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل 3 جنوری تک کی جا سکے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ عام انتخابات کے لیے جنرل نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج آخری روز ہے، اور آج مختلف شہروں میں کیا گہما گہمی ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کی ہے اپنے نمائندگان سے۔ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عمر دراز، جبکہ ملتان سے ہمیں تفصیلات بتائیں گے عمران ارشد، اور کوئٹہ سے ہمارا ساتھ دیں گے حماد علی۔ سب سے پہلے رک کریں گے لاہور کی جانب اور بات کریں گے اپنے نمائندے عمر دراز سے۔ عمر، آپ اپڈیٹ کیجیے گا، لاہور میں کیسی گہما گہمی ہے، کیا صورتحال ہے؟ آج بالکل بات کی جائے لاہور میں الیکشن کے حوالے سے تو امیدواران کی کاغذات کی جانچ پڑتال کا آج آخری روز ہے۔ 25 سے 30 دسمبر تک کا یہ ٹائم دیا گیا تھا، اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے مریم نواز کے کاغذات جو ہے ان کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ جبکہ بات کی جائے اگر مریم نواز کے NA 119 سے کاغذات کی، تو دوپہر 2 بجے ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال جو ہے وہ NA 119 کے جو ریٹرننگ آفیسر ہے ان کے سامنے جو ان کی لیگل ٹیم پہنچے گی اور کاغذات کی جانچ پڑتال کروائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ سبینہ خالد گرکی کے کاغذات NA 120 سے جو ہے اس کی جانچ پڑتال کے لیے ان کی ٹیم یہاں پہ پہنچیں گی۔ جبکہ بات کی جائے اگر لاہور کے 14 قومی اور صوبائی کے 30 حلقوں کے حوالے سے، تو 470 جو امیدوار ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی کے لیے اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے تھے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس حلقے میں سب سے زیادہ کاغذات جو ہیں وہ امیدواروں نے جمع کروائے، ان میں NA 117 اور NA 120 میں بالترتیب 38 کاغذات جو ہے وہ امیدواروں نے جمع کرائے، جبکہ سب سے کم جو کاغذات جمع کروائیں گے وہ NA 119 میں ہے، وہاں پہ 19 امیدواروں نے اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے۔ اسی طرح بات کی جائے اگر صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے، تو لاہور کے 30 حلقوں میں جو ہے سب سے زیادہ کاغذات جس حلقے میں جمع کروائیں گے امیدواران کی جانب سے وہ PP 161 ہے، جس میں 71 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کروائے، اور PP 162 میں 65 امیدواروں نے جو ہے وہ اپنے کاغذات جمع کروائے۔ آج لاہور میں جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کا جو اعتراض لگایا تھا ان کے کاغذات پر، اس کا فیصلہ جو ہے دوپہر 2:30 پر جو ہے ریٹرننگ افسر جو ہے وہ سنائیں گے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کا NA 127 سے جو اعتراض لگایا گیا تھا اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ 2:30 پر جو ہے NA 127 کے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ سنائیں گے۔ بات کی جائے اگر PP 150 کے حوالے سے، تو صنم جاوید کے کاغذات پہ اعتراض لگایا گیا تھا، اس پہ جو ہے اس کے جو وکیل ہیں لیگل ٹیم وہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ شکیل پاشا جو کہ وکیل صنم جاوید کے ہیں وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ تحریری طور پر جو جواب ہے وہ جمع کرایا، تاہم جو اعتراض کندہ ہے درخواست گزار وہ ابھی تک جو ہے وہ PP 150 کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس نہیں پہنچ سکے، تو ان کے کاغذات کے اعتراض یا منظور یا مسترد ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ جو درخواست دہندہ ہے جس نے اعتراض دائر کیا اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عمر، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رک کریں گے ملتان کی جانب اور بات کریں گے عمران ارشد سے۔ عمران، آپ اپڈیٹ کیجیے گا کہ ملتان میں کیسی صورتحال ہے، اور یوسف رضا گیلانی اور ان کے صاحبزادے کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔
جی بالکل، اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان کے 6 قومی اور 12 صوبائی حلقوں کے اوپر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آخری روز ہے، اور آج سابق اگر حلقہ وائز بات کی جائے تو NA 148 سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد حسین ڈیڑھ، سکندر بوسن، بیرسٹر تیمور کے کاغذات NA 148 سے منظور کیے جا چکے ہیں۔ NA 149 میں اگر بات کی جائے تو جاوید ہاشمی اور شیخ طارق رشید کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جا چکے ہیں، جبکہ حلقہ NA 149 میں جہانگیر ترین اور ان کے ساتھ جو ملک عامر ڈوگر ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراض ہے، اور آج شام 4 بجے تک ان کے اعتراضات کے اوپر بھی محفوظ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حلقہ NA 150 کی بات کی جائے تو شاہ محمود قریشی، زین قریشی، مہربانو قریشی اور جاوید اختر انصاری کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور جہاں پہ شاہ محمود قریشی تھوڑا سا مشکل میں ہے کیونکہ ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراض لگایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ انہوں نے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو معلومات ہیں وہ درست فراہم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ان کے کاغذات کے اوپر اعتراض لگایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ NA 151 کی بات کی جائے، شاہ محمود قریشی، غفار ڈوگر، علی موسیٰ گیلانی کے کاغذات نامزدگی یہاں سے منظور ہو چکے ہیں، اور رانا محمود الحسن کے کاغذات نامزدگی کی جو جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ NA 152 میں جاوید علی شاہ، رانا محمود الحسن اور عبد القادر گیلانی کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، اور NA 153 میں رانا قاسم نور اور ڈاکٹر ریاض لانگ کے جو کاغذات نامزدگی ہے ان کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ اوورآل دیکھا جائے تو ملتان کے 6 قومی اور 12 صوبائی حلقوں کے اوپر تمام بڑے سیاستدانوں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور متعلقہ ریٹرننگ افسران کا کہنا ہے کہ آج شام 4 بجے تک تمام حتمی جو فیصلے ہیں، اعتراضات ہیں، ان کو سننے کے بعد حتمی لسٹ 4:30 بجے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے دفتر کے باہر آویزہ کر دی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے عمران ارشد، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ چلیں گے کوئٹہ کی جانب پر، بات کریں گے حماد علی سے۔ حماد، آپ کہے گا کہ کوئٹہ میں کیسی گہما گہمی ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں جو ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج 6واں اور آخری روز ہے۔ کوئٹہ سے صوبائی اسمبلی کی 9 اور قومی اسمبلی کی 3 سیٹوں پر اب تک اگر کوئٹہ سے صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں کی بات کریں تو 587 امیدواران کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر اب تک جو ہے 166 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے گئے تھے، جس میں سے 149 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی طرح جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین اور اقلیتوں کی، اب تک جو ہے ان نشستوں پر 150 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی طرح آج جو ہے اس کا 6واں اور آخری روز ہے۔ متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جو امیدواران ہیں جن کی جانچ پڑتال جو ہے وہ جاری ہے، وہ وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماؤں کی، تو قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان پر جو ہے 2 روز سے یہاں پر کوئٹہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی دفتر کے باہر جو ہے وہ احتجاج جاری تھا، تو آج جو ہے مرکز میں جو ہے ان کو بلایا گیا ہے۔ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ جو خواتین اور اقلیتی ہیں وہ گئی ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور سے ان کی ملاقات ہے، جو ان کے خدشات ہیں اور جو تحفظات ہیں وہ ان کے آگے رکھیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے لائے عمل طے کریں گی۔ اسی طرح جو ہے اب تک اگر قوم پرست جماعتوں کی بات کریں تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو رہنما ہیں اور سربراہ ہیں اس وقت جو ہے محمود خان اچکزئی، ان کے کاغذات جو ہے وہ جانچ پڑتال کے بعد مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی طرح JUI کے جو رہنما ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے نواب اسلم رسانی، ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی طرح ان کے جو بھائی آزاد حیثیت سے جو ہے NA 263 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو ہے قومی اسمبلی کی نشست پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو ان کی جانچ پڑتال نوابزادہ لشکری رسانی کی جانچ پڑتال بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے BNP مینگل سردار اختر مینگل کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی طرح JUI کے جو سربراہ ہیں جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کی کاغذات نامزدگی جو پشین سے پہلی مرتبہ بلوچستان کے ضلع پشین سے انہوں نے عام انتخابات 2024 میں جو ہے حصہ لینے کا فیصلہ کیا، تو یہاں پر ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا جو مرحلہ تھا وہ
وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر صادق سنجرانی کی بات کریں بلوچستان عوامی پارٹی کے، تو ان کی کاغذات نامزدگی ان کے ضلع اپنے بلوچستان کے ضلع چاغی میں جو ہے ان کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں جو ریٹرننگ افسران ہیں آج جو ہے آخری روز جانچ پڑتال مکمل کرنے کے بعد جو لسٹیں ہیں وہ آویزہ کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے حماد علی، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں کوئٹہ سے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے عمر دراز، جبکہ ملتان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے عمران ارشد۔ آپ تینوں نمائندگان کا بے حد شکریہ۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کی واپسی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں اپیل آج دائر کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم اور انتخابی نشان بلے کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے عالم زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عالم زیب، بتائیے گا نظر ثانی اپیل کب تک دائر کیے جانے کا امکان ہے؟ جی آج دائر کرنے کا امکان ہے، لیکن فی الحال اسلام آباد سے ٹیم نہیں پہنچی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی انتخابی نشان بلے کے واپسی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی کے لیے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے قانونی ٹیم کی نظر ثانی اپیل مشاورت جاری ہے۔ ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم اور انتخابی نشان بلے کے فیصلے کو معطل کیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری رکھنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انتخابی نشان بلا کا بھی بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے عالم زیب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں نون لیگ آج شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف متوالوں کا لہو گرمائیں گے۔ جلسے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں اور سٹیج بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ پنڈال میں بڑی تعداد میں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ جلسہ گاہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کی ہے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے علی عمران سے۔ جی علی۔ جی بالکل، آج عام انتخابات 2024 کے سلسلہ میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں۔ یہاں پر شاہین گراؤنڈ میں جو ہے وہ ایک جلسہ عام سے جو صدر مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ آج کارکنان سے خطاب کریں گے۔ اس وقت جلسہ گاہ میں جو ہے وہ کارکنان کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ اسٹیج بھی مکمل طور پر تیار ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور فول پروف انتظامات دیکھنے کے میں نظر آ رہے ہیں کہ 1000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ اب سے جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے بعد جو ہے وہ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی آمد یہاں پر متوقع ہے، لیکن ابھی سے جو ہے وہ کارکنان یہاں پنڈال میں جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیگی کارکنان خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، ڈھول کی تار پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے اپنے پارٹی ترانوں پر رقص کرتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت جلسہ گاہ میں شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے ولیمے کی تقریب میں سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے درمیان مکالمہ ہوا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں آصف زرداری نے چیئرمین سینٹ سے کہا کہ فیض چلا گیا، اب تو کیا کرے گا؟ چیئرمین سینٹ بولے آپ تو ہے نا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما کا برجستہ جواب۔ بولے میں تو ہوں، میرے ساتھ تو کیا کرتا رہا؟ بولے سیاست میں سوچا کر، ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے۔ ادھر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کرنے کا عزم۔ کہا سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ نیشنل فارمرز کنونشن سے خطاب میں سپہ سالار نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں بیورو چیف جاوید بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کے پی میں حساس ترین پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب۔ صوبائی حکومت نے الیکشن کمیشن سے 16 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں۔ 4812 پولنگ سٹیشنز پر 11,000 سے زائد کیمروں کی تنصیب کے لیے 16 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ کے پی میں حساس ترین پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا یہ معاملہ ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر لحاظ علی سے۔ جی لحاظ۔ یہ خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ نے صوبے کی تقریباً 4000 سے زائد ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جو حساس ترین ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی جائے۔
इस मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर 16 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये रकम फराहम की जाए तो बर वक्त इन पोलिंग स्टेशन पर 3 से 4 जो CCTV है वो नस्ब की जाएंगी। मज़कूर तादाद 11,000 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब की जाएंगी। इससे कबल जनरेटर्स और वहां पर बिजली की बिला ताबतुल की फराहमी के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तकरीबन 7 करोड़ 71 लाख रुपए जो थे वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मांगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया, जबकि मारे गए दहशतगर्दों में कमांडर राहज़ेब भी शामिल है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों, जिनमें भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके चूंग में एक घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक जाम बहक होने वालों में मियाँ बीवी और बेटी शामिल हैं, जबकि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ताहाल आग लगने की कोई वजह मालूम नहीं हो सकी है। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जान बचाने और शदीद इन्फेक्शन की सूरत में इस्तेमाल होने वाली 8 मुख्तलिफ अद्वियात के जाली सैंपल्स पकड़ लिए हैं। हुकाम के मुताबिक ये अद्वियात नमूनिया और शदीद इन्फेक्शन की सूरत में जान बचाने के लिए तजवीज़ की जाती हैं। ड्रैप ने फार्मासिस्ट, केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे तौसीफ अब्बासी। जी तौसीफ। जी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 29 दिसंबर को जारी करदा अलर्ट में बताया गया है कि मुल्क भर में और खुसूसन कराची के इलाकों में ये जो अद्वियात हैं जान बचाने वाली, जिनमें नमूनिया और शदीद इन्फेक्शन की जो अद्वियात होती हैं, ये 8 मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात हैं। इन अद्वियात के जाली नमूने पाए गए हैं और इन नमूनों की पड़ताल की गई तो फिर जो ड्रग रेगुलेटरी फील्ड फोर्सेज हैं उन्होंने कराची में एक जाली मैन्युफैक्चरर्स को जो है उनको पकड़ा है और उनका जो कारखाना है वो सील कर दिया गया है। लेकिन इससे कबल जो अद्वियात वहाँ पे तैयार होकर मार्केट में लॉन्च की जा चुकी हैं, उसके हवाले से उन्होंने प्रिकॉशन जारी किया है और अपने अलर्ट में उन्होंने जो मुख्तलिफ रेलिवेंट लोग हैं, जिनमें फार्मासिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, जिनमें फार्मेसीज हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और आम आवाम है, उनको ये इन अद्वियात के इस्तेमाल से एहतियात बरतने की हिदायत की है। अलर्ट के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है 12 दिसंबर को कराची के एरिया में अपने रेड के दौरान एक जाली मैन्युफैक्चर कंपनी को सेल किया है, जिसमें ये अद्वियात तैयार की जा रही थी। ठीक है तौसीफ अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सर्विसेज अस्पताल लाहौर की तामीर नौ से मुतालिक DGMA की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजाती है। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की रिपोर्ट ने अफसरान और ठेकेदारों की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सर्विसेज अस्पताल की तामीर नौ का मंसूबा ताखिर का शिकार होने का खदशा भी पैदा हो गया है, जबकि अस्पताल की तामीर नौ इसी रफ्तार से जारी रही तो लागत में खतीर इजाफा भी हो सकता है। मजीद क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद से। जी मियां नवीद। जी बिल्कुल, रिपोर्ट में बताया गया कि तमीर का काम अहदाफ के मुताबिक करवाने में सर्विसेज अस्पताल में अफसरान नाकाम रहे हैं। 23 दिन का काम 3 माह में किया गया। अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो मजीद 8 माह सर्विसेज अस्पताल में लगेंगे। मजमूई तौर पर सर्विसेज अस्पताल की तमीर 253 हफ्तों में मुकम्मल होगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ के 3 अरब 35 करोड़ 47 लाख रुपए से सर्विसेज अस्पताल की तमीर 9 की मंजूरी 14 अक्टूबर को हुई थी। सर्विसेज अस्पताल में तमीर 9 का काम 14 अक्टूबर को शुरू किया गया था, मगर 28 अक्टूबर को जो है वो शुरू किया गया। इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि महकमे के मुताबिक 31 जनवरी 2024 को मनसूबा मुकम्मल होगा। ताहम इसमें मुबैना तौर पर जो है वो ये इसमें तस्वीर भी हो सकती है, जिससे ना सिर्फ मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना कर, क्योंकि इस वक्त पूरे लाहौर में 4 बड़े टीचिंग अस्पतालों की रेनोवेशन हो रही है। अगर ये इसमें टाइम पर रेनोवेशन ना की गई तो ये तमाम खमियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है मियां नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस भी गायब हो गई है। शहरी बगैर नाश्ता किए काम पर जाने लगे, जबकि रही सही कसर बिजली की बिला वजह की बंदिश ने पूरी कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा फाखरा खलील। जी फाखरा।
جی اگر بات کی جائے گیس اور بجلی کی تو جیسے ہی موسم نے کروٹ بدلی گیس نے تو نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے. شہریوں کو صبح صبح کافی مشکلات کا سامنا درپیش ہوتا ہے. دفاتر کے وقت انہوں نے بغیر ناشتے کے جو شہری جا رہے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے, اور دوسری رہی سے ایک اثر جو ہے بجلی نے نہ 4 گھنٹے نہ آنے کی پوری کر دی ہے. اسی کی سے بات کریں گے اور میرے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. گیس اور بجلی کی میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہی ہے, صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم گیس نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ جب 4 گھنٹے لیٹ نہیں آتی یا 12 گھنٹے گیس نہیں آتی تو اس کے بل میں تو فرق ہونا چاہیے نا. بل اتنے ہی آتے ہیں گیس کے بھی اور بجلی کے بھی. غریب آدمی ہے, 18-20 ہزار روپے کرایہ, 15 ہزار روپے بل آتا ہے. روڈ پہ کاروبار نہیں ہوگا, گیس 300 روپے کلو ہے تو کہاں سے بھروائیں گے؟ ہم گھر جلائیں, گاڑی میں جلائیں یا اپنا پیٹ پورا کریں. جی شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح صبح میں کافی مشکلات کا سامنا درپیش ہوتا ہے. بجلی اور گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بغیر ناشتہ کیے گھروں سے. شکریہ فاخرہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں, کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 2 کے قریب واٹر بورڈ کی مین لائن پھٹ گئی ہے جس سے ہزاروں لیٹر پانی ضائع ہو گیا ہے. مین لائن پھٹنے کے باعث سڑک سے گزرنے والے شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے, جہاں پر ناظم آباد کے علاقے میں نمبر 2 کے قریب واٹر بورڈ کی مین لائن پھٹ گئی ہے جس سے ہزاروں لیٹر پانی ضائع ہو گیا ہے. پانی کے باعث سڑک سے گزرنے والے شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 2 کے قریب واٹر بورڈ کی مین لائن پھٹ گئی ہے جس سے ہزاروں لیٹر پانی ضائع ہو گیا ہے, جبکہ پانی کے باعث سڑک سے گزرنے والے شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کاشف منیر سے. جی کاشف اپڈیٹ کیجیے گا, مین لائن پھٹنے کی کوئی وجہ سامنے آ سکی؟ دیکھیں جی, ناظم آباد 2 نمبر کا علاقہ ہے جہاں پر واٹر بورڈ کی جو ہے مین لائن پھٹ گئی ہے. شہر میں ویسے تو پانی آتا نہیں ہے, لوگ بیچارے جو ہیں وہ ٹینکر سے پانی لینے پر مجبور ہیں. اس وقت ناظم آباد کی صورتحال یہ ہے کہ سڑکوں اور گلیوں پر اس وقت پانی ہے اور اس وقت ہزاروں گیلن پانی جو ضائع ہو چکا ہے. اس وقت جو ہے جو یہاں اہل علاقہ ہیں ان کے لیے پریشانی یہ ہے کہ ان علاقے میں پانی ملتا نہیں, لیکن اس وقت لائن پھٹنے سے لوگوں کو پریشانی یہ ہے اور واٹر بورڈ انتظامیہ کو کمپلین کر دی ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ لائن پھٹنے کی وجوہات کیا ہے, تو لائن پھٹنے میں یہ پرانی یہاں پر لائنیں ڈلی بھی ہوتی ہیں, اس میں کبھی کھدائی کے درمیان اور دیگر حوالے سے جو ہے وہ رپچر ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ناظم آباد نمبر 2 میں مین لائن پھٹنے سے سکت چاروں طرف پانی ہی پانی یہاں پر جو ہے وہ پھیل گیا ہے. جی ٹھیک ہے کاشف, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور کراچی میں ہوا کا معیار غیر صحت بخش قرار دے دیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 183 ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی 10ویں نمبر پر آ گیا ہے. شہر قائد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 196 تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف اقسام کی زہریلی گیسز فضا کو آلودہ کر رہی ہیں, جبکہ شہر مضر صحت ہوا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں. یہاں پر آپ کو بتائیں, پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب آرٹ اینڈ کلچر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر ثقافت عامر میر نے افتتاح کیا. مزید تفصیلات دیکھیے محمد اویس کی اس رپورٹ میں. الحمرا کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں سجی ایکسپو, جس کا بنیادی مقصد پنجاب میں مرتے ہوئے فن کو زندہ رکھنا ہے. پنجاب بھر سے ہنر مند لوگوں کی آمد جو اپنے فن کا مظاہرہ بلو پوٹری, بلاک پرنٹنگ, مجسمہ سازی سے کر رہے ہیں. اس موقع پر ثقافتی سٹالز لگائے گئے جس میں ہڑپا آرٹ, ٹرک آرٹ, بانس سے بنی اشیاء, چرخہ سازی, کھسا, ٹیبل کیمپ وغیرہ نمایاں کیے گئے. پنجاب کے روایتی کھانوں کے سٹالز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے, جس میں ساگ, مکئی, بیسن کی روٹی, میٹھی لسی, گول گپے, دہی بھلے, موتی چور وغیرہ شامل ہیں. صوبائی وزیر ثقافت عامر میر نے کہا, ایکسپو کے انعقاد کا مقصد پنجاب کے پسماندہ اور کم آمدن والے فنکاروں کو روزگار مہیا کرنا ہے. اس ایکسپو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے فنکار ہیں, دستکار ہیں, ہنرمند ہیں جو پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب کے چھوٹے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ہاتھ میں فن ہے, ہنر ہے, اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں ان کو وہ بیچ سکیں. عامر میر کے ہمراہ صوبائی وزراء منصور قادر, بلال افضل اور وہاب ریاض بھی ایکسپو میں شریک ہوئے. 3 روزہ ایکسپو 31 دسمبر تک جاری رہے گا. کیمرامین فرمان کے ساتھ محمد اویس, نیو نیوز لاہور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.